ابھی میں جب یہ آ رہا تھا اس ریکارڈنگ کے لیے تو ڈاکٹر اکرام الحق تشریف لے آئے ذرا جلدی، تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. اس واقعے سے ہم اپنی اس ٹرانسمیشن کا آغاز کریں گے. ایک ٹی وی پروگرام میں نے ایک M&A صاحبہ سے پوچھا کہ جو فائنانس بل جب پاس ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس نے بس وہ آتا ہے، اس پہ ہم بحث کرتے ہیں، کوئی ترمیم کرتے ہیں. میں نے کہا اس دن کام اور بھی ہوتا ہے. اس دن بہت سے لوگوں کی فیٹ سیل ہو جاتی ہے. اسٹینٹڈ گروتھ کے مارے کتنے بچے ہوں گے، اسکولوں سے باہر کتنے بچے رہیں گے، ٹریٹیبل ڈیزیز سے کیا سلسلہ ہوگا. تو وہ ایک دم سے وہ گڑبڑا سی گئیں کیونکہ انہوں نے اس اینگل سے کبھی اپنے رول کو نہیں دیکھا. راجب میں یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بڑی اہم ہے اور اٹ ریلیٹس ٹو یور لائف، اور آپ کی زندگی پہ اس کا اثر ہوتا ہے. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں اور بحث بھی کرتے ہیں. میرے ساتھ ادھر موجود ہیں جناب آفاق علی صاحب، ماہر ہیں، معیشت کے ماہر ہیں، اور خاص طور پر ہم ان سے بات کریں گے بجلی کے حوالے سے. میرے اس طرف ہیں جناب فہیم الرحمان سہگل صاحب جو کہ صدر ہیں LCCI کے، بہت شکریہ. ان کے ساتھ تشریف فرمایا ذوالفقار علی میتو صاحب، سر آپ کو بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر اکرام الحق صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، رائٹر ہیں. اور ہمارے ساتھ رانا طارق محبوب، پیٹرن چیف چین سٹورز ایسوسیشن. تھینک یو ویری مچ. تو آفاق صاحب آپ سے دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں. تو کیونکہ مجھے بتایا گیا کہ آپ دیگر امور کے ساتھ ساتھ بجلی کے وائس چیئرمین سولر. جی تو یہ بڑا ایک فیسٹنگ وونڈ بن گیا IPPs. اب شاید اب ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے ہم نہ ہی کریں اس پہ بات، کیونکہ اس سے ٹکرا کے تمام ہماری ترقی کی کوششیں جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہیں. اور اب سولر بھی ہم فارغ کر دیں گے. سولر ایکچولی فارغ ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ ڈسٹریبیوٹیڈ انرجی سولوشن ہے اور سولر انپٹ فری ہے. سورج ول ریمین دیئر اور اس پہ ٹیکس تو میرا نہیں خیال کوئی امپلیمنٹ ہو سکتا ہے، بٹ کوئی گمان نہیں ہے پاکستان سے. وی کین ایکسپیکٹ دیٹ ایز ویل. لیکن سولر جو ہے وہ ایک ریولیوشن ہے، اور پاکستان میں یقین کریں ہم بینگ اے پاکستانی اینڈ بینگ پارٹ آف دس انڈسٹری ہمیں آئیڈیا نہیں ہوا کہ کتنا بڑا میریکل ہوا ہے یہ. یقین کریں اٹس اے سیویئر فار اے کنزیومر ایز ویل. جو آپ جیسے میرے جیسے مڈل کلاس لوگ اور جو ہمارے کسان بھائی ہیں، ایون لوور کلاس لوگ جدھر گرڈ اویلیبل ہے، لوڈ شیڈنگ اتنی انٹینسیو ہے کہ وہاں پہ گرڈ کا ہونا نہ ہونا ایک ہی برابر ہے. تو سولر دیکھیں، پہلے آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ گرڈ کے بغیر زندگی گزار سکتے ہیں؟ کبھی نہیں سوچا. ڈیموکریٹائز ہوگی نا بجلی، ڈیموکریٹائز ہوگی، گھر میں بیٹھ کے بنائیں. ڈیسینٹرلائزڈ ہو گئی ہے نا، مطلب کہ یو ڈونٹ نیڈ ٹو ہیو اے گرڈ. لیکن وہ اوپر اپنا ہولڈ رکھے ہوئے ہیں. نہیں ہولڈ دیکھیں، ہولڈ تو ان کا وہیں تک ہے نا جہاں پر گرڈ اویلیبل ہے. اب دیکھیں ٹوٹل کسٹمر جو بیس ہے نیٹ میٹر بس 6 لاکھ سم تھنگ ہے، لیکن سولر 6 گیگا واٹ لگا ہوا ہے ادھر جو نیٹ میٹرڈ ہے، یا 8 گیگا واٹ کر لیں تو ٹوٹل امپورٹ تو 50 گیگا واٹ ہوا ہے. اب باقی جو 42 گیگا واٹ ہے وہ تو نان گرڈ ایریا میں لگا ہے نا جہاں پہ. دیکھیں نا آفاق صاحب، آپ سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. 2000 ارب روپے کی ہم نے کیپیسٹی پیمنٹ کی جو بجلی پیدا ہی نہیں ہوئی. تو آپ کیا سمجھتے، اور پھر بینگ این انڈسٹریلسٹ آپ کتنا وائٹل سمجھتے ہیں چیپر بجلی؟ اب پوری دنیا میں ہم نے دیکھا ہے جہاں بھی انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے اس کی فنڈامنٹل، تو کیوں اس کو ٹھیک نہیں کر پاتے؟ سب سے پہلے تو جو کیوں والی بات ہے اس میں سر اگر آپ ول شامل کر لینا تو میرا ماننا یہ ہے کہ اسٹیٹ کے پاس ریسورسز بھی ہیں اور پاور بھی ہوتی ہے کہ وہ جو بھی چیز امپلیمنٹ کرنا چاہے کر سکتی ہے. اس میں صرف آپ کے ول پیدا ہو. آپ نے کہا ہماری جو انڈسٹری کا اس وقت سب سے کرونک ایشو ہے اور سب سے جو بڑا ایشو ہے وہ پاور سیکٹر کا ٹیرف ہے. ہم اس پر مختلف اوقات میں مختلف فورم پہ یہ بات کرتے رہتے ہیں اور بڑے عرصے سے کر رہے ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمارا پاور ٹیرف کم نہیں ہوتا ہم اپنے ریجنل کنٹریز میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں کمپیٹیٹیو نہیں ہو سکتے. تو اس میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے اس کا جو سورس آف پاور جنریشن ہے وہ آئل بیسڈ ہے، جبکہ قدرت نے ہمیں جو ایک قدرتی جو ہمارا انوائرمنٹ ہے وہ تھا ہائیڈل. اور اس کے بعد آپ جس طرح سولر کی تو کیپیسٹی آپ نے دیکھ لی ہے ایز آف ٹوڈے، میرے خیال میں اف آئی ایم ناٹ رانگ تو 8000 میگا واٹ تک ہماری کیپیسٹی یہ جو سولر جنریشن پہ جا چکی ہے. تو آپ اندازہ کریں وچ از اراؤنڈ 30% ہمارا جو میکسیمم پیک جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے گرمیوں میں آپ سمجھ لیں کہ 24000 میگا واٹ کے لگ بھگ ہماری بجلی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہم یہ جتنے بھی ایشوز آئے ہیں IPPs کے، ہم نے اپنا پاور جو جنریشن ہے وہ آئل بیسڈ رکھی ہے. ابھی بھی ہمیں رینیول انرجی کی طرف ہمیں فوری طور پہ اس کو ہائیڈل کے آپ کے 2 فائدے آپ کو ملیں گے. ایک تو آپ نے جتنے بھی آپ
5 ملین ایکڑ فٹ جو واٹر ہے ہر سال آپ ضائع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ برسات کے موسم میں پانی آتا ہے اور بہت ساری تباہی مچاتے ہوئے پھر ہم اس کو بحیرہ عرب وہ ضائع ہوتا ہے اور بحیرہ عرب میں غرق کر دیتے ہیں دوسرے لفظ میں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے ریزروائر واٹر ریزروائر بنائیں, اس سے اپنی ایگریکلچر کو مضبوط کریں. ہم ایک ایگریکلچر کنٹری ہیں تو ساتھ ساتھ اپنا سورس آف 14 بلین کی ہماری امپورٹ ہے غذائی. بٹ وی آر سپوز ٹو بی دا ایگریکلچر کنٹری ایز ویل. پنجاب کا جو آپ کا زیادہ ایگریکلچر بیس صوبہ بھی ہے, تو ہم اپنے جو ہمسایہ ملک کا پنجاب دیکھیں تو اس کی آپ کسی طور پہ بھی آپ کا جو پر ایکڑ ییلڈ ہے یہاں سے 50 کلومیٹر سے بجلی کی قیمتیں بھی تو دیکھ لیں آپ, 8 روپے کا یونٹ دے رہے ہیں وہ. تو یہ تو ریجنل کنٹری میں آپ میں بڑا حیران ہوا ڈاکٹر صاحب میں نے کل افغانستان کے ریٹ نکالے تو AFN کہتے ہیں نا ان کی کرنسی کو, تو یہ 3.75 یعنی 3.25 افغانی کا. اب چونکہ ہم افغانی کرنسی سے بھی نیچے گر گئے ہیں تو ہمارے سمجھ لیں 15 روپے یا 16 روپے کی وہ بن رہی ہے. ڈاکٹر صاحب کہاں پہ پرابلم ہے کہ یہ روز شور ہم میڈیا پہ تھک گئے ہیں بات میں یعنی 2012 سے میں ایشو یہ کم از کم ٹیک اپ کر رہا ہوں, مگر کیا ہے, کوئی نیکسس ہے, کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, کیوں ہم اس کو اتنے وائٹل ایشو کو سالو نہیں کر پاتے؟ جی قاضی صاحب بہت دفعہ اس پہ بات ہوئی. پہلے تو یہ منصوبے جب لگے تھے تو ورلڈ بینک نے جو ہمارے ایگریمنٹ ڈیزائن کی ہیں وہ اس کو پبلک نہ کیا گیا اور بیوروکریٹس نے بغیر اس کے اوپر کوئی بات کیے اس کو ایک کلوز ڈور قسم کی ایکسرسائز بنا دیا گیا, اور اس میں ہمیں کئی طریقوں سے انہوں نے نقصان پہنچایا ہے. ایک تو دیکھیں ڈالر ٹرمز میں آپ ان کو فکس چارجز دینے ہیں, وہ بنائیں نہ بنائیں, اور دوسرا یہ کہ وہ جو لانگ ٹرم ایگریمنٹ کیے اس کی کلوزز میں آپ اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو پاکستان کی کورٹ اس کو نہیں دیکھے گی, وہ لنڈن میں جو ایک ٹریبیونل ہے وہاں صرف جائے گا. اب کوئی ملک اپنی سوورینٹی اس طرح تو نہیں سرنڈر کرتا جس طرح ہم نے کی ہیں, اور وہ مستقل ہمارے لیے درد سر ہیں. مگر آپ کو یاد ہے ملیشیا میں جیسے ہی آئے تھے تو یہ وہاں بھی ایک مسئلہ تھا. انہوں نے آتے ہی ساروں کو کہا کہ چلیں آپ یہاں سے یا تو یہ ہمیں سستی بجلی دیں گے یا پھر آپ چھوڑ کر جائیں گے. تو کچھ بھی نہیں ہوا, وہ چھوڑ کے چلے گئے, کچھ مسئلہ نہیں ہوا. ہمارا یہ ہوا ہے کہ پھر کوئی ریمیڈی نہیں کچھ نہیں. یہاں یہ ہوا ہے کہ یہ اب لوکل بھی بہت ہمارے جو طاقتور لوگ ہیں انہوں نے خرید لی ہیں, امریکن کمپنیز وغیرہ جو یہاں آئی تھیں, اب ان کا ایک نیکسس بن گیا ہے. اور یہ ریاست کے لیے تو خیر ایک مسئلہ ہی ہے جو پبلک فائنینس کا کہ آپ کی مستقل بلیڈنگ ہو رہی ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کا سرکولر ڈیٹ جو صرف الرجی کا ہے وہ اس وقت 6-7 ٹریلین پہ پہنچا ہوا ہے, گیس اور اس کا ملا کر. اور دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ اگر انڈسٹری کو آپ افورڈیبل نہیں دیتے تو وہ کمپیٹ کیسے کریں گے, تو بہت بڑا مسئلہ. اور جنہوں نے سولر سے چلانے کی کوشش کی ہے, اب خبریں مسلسل ایسی ایشو کر رہے ہیں کہ ہم انڈسٹری کے لیے ٹیرف کو ایسا بنا دیں گے کہ وہ پھر گھوم پھر کر ہمارے پاس ہیں. تو یہ پاکستان کے جو اوپر لوگ ہیں جن کا قبضہ ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہماری پریزن میں رہیں, یعنی کہ اگر کسی نے سولر سے کوئی انڈیپینڈنس حاصل کر لی ہے تو ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ ہماری جیل سے کیسے رہا ہو گئے ہیں ہماری اجازت کے بغیر. تو ان کی ایک ہی سوچ ہے کہ جیل میں تو پھر ساری انڈسٹری جیل میں ہے, پوری معیشت اگر بجلی جیل میں ہے تو. جی بالکل. وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ لوگ خود مختار بھی ہو سکے, کیونکہ ان کو خود سلیوری کی عادت پڑی ہوئی ہے, کیونکہ وہ کلونیل سٹرکچر جو دے کر گئے تھے تو وہ کسی آزاد منش آدمی کو برداشت ہی نہیں کرتے ہیں. اگر کوئی آزاد منش آدمی کوئی بات کرے, کوئی منصوبہ پیش کرے جس سے ملک کی ترقی, ان کو فوری اپنے مفادات جاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی یہ ہم پھر کیسے نوکریاں کریں گے, ہم کیسے نیپرا کے اندر بیٹھ کر الٹی سیدھی حرکتیں کریں گے. آپ دیکھیے ریگولیٹری باڈی بھی اس سے بھی 4 ہاتھ آگے ہیں, وہی کیپٹیو کنٹرول ہے, وہی فضولیات ہیں اور وہی عوام پسے ہوئے ہیں. اب اگر لوگوں نے اپنے زیور بیچ کے قصبوں میں جہاں گریڈ نہیں تھا اور کئی اور ایسے مقامات پر اپنے زیور تک بیچ کے انہوں نے لگائے, کیونکہ وہ بجلی افورڈ ہی نہیں کر سکتے. یہ جس ریٹ پہ بجلی دے رہے ہیں, ابھی میں عید پہ گیا ہوا تھا گلگت بلتستان جہاں الیکشن کا زور تھا, وہاں 18 گھنٹے بجلی نہیں آ رہی تھی. وہ تو پھر بھی ٹھنڈے علاقے ہیں. جی ہمارے ہاں تو یہ ہاں, لیکن باقی انڈسٹری جو ہاسپٹیلٹی کی انڈسٹری کیسے چلے گی, وہ پھر ڈیزل جلائیں گے. ہاں بالکل, وہ لوگوں پہ پاس آن کریں گے.